بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلاس ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 5 ہدایت کے سرچشمے کا سبق نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کلاس کل ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے دعوت و تبلیغ اور یہود کی سازش۔ کلاس حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ وہ درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل رکھنے والے انسان تھے۔ کلاس اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، فضیلت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تو کوئی گھر تھا نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور آپ کی تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل کلاس بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے ہیں، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد اور غمخوار تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کاموں میں مشغول رہتے۔ ہر نبی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ بالآخر آپ نے یروشلم کو چھوڑا اور کسی جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا، اور آپ دکھی انسانوں کی داد رسی کرتے، اور اکثر آپ علیہ السلام کے گرد بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی۔ وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے۔ اسی طرح کلاس ان کی دعوت حق بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تھوڑا عرصہ، تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا موقع ملا۔ کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 25 ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون کون ہیں؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیں کہ ہم تابع دار ہیں۔ کلاس لفظ حواری، جس کے لغوی معنی ہے سفیدی یعنی صاف ظاہر ہونا کے ہیں، اصطلاحات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا، جیسے کلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ کلاس مفسرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 بتاتے ہیں۔ کلاس قرآن پاک اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ان کی تعلیمات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب انجیل نازل کی گئی تھی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ کلاس قرآن کریم میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور موجودہ انجیل میں ان کی تعلیمات کا مختصر جائزہ لیں تو جس سے یہ واضح ہو سکے گا کہ ان کی اصل تعلیمات کیا تھی اور موجودہ عیسائیت کس طریقے پر چل رہی ہے۔ کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ اگرچہ بڑا مختصر تھا، مگر انہوں نے اس مختصر عرصے میں تعلیمات کے جو نقوش چھوڑے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم الشان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے بطور خاص کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں کا، اور دوسری طرف ان لوگوں کی شدید مذمت کرتا ہے جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا۔ قرآن مجید میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صاف ستھری تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا گیا ہے، جن سے عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کی وضاحت ہوتی ہے۔ کلاس قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا تعلیم دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ وہ جواب دیں گے کہ
کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے جس بات کے کہنے کا حق نہ تھا میں کیسے کہہ دیتا؟ اگر میں نے کہا ہو تو خوب اچھی طرح جانتا ہے، میرے دل کی باتیں تجھ پر بخوبی روشن ہیں، بے شک تو جاننے والا ہے۔ کلاس جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش کی تھی، ان کی موجودگی میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے اپنی والدہ کی پوجا کرنے کو کہہ آئے تھے؟ اس سوال کا مقصد نصرانیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان پر غصہ ہونا ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل خوار ہوں۔ کلاس قرآن مجید میں ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ ان آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ بھی وہی تھی جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی۔ آئی کلاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشق سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کے رویے کی تفصیل بیان کریں۔ جواب ہے کلاس، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہبی سرداری اور اجارہ داری ختم کر دیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی۔ یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے، اس عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلافات کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے، وہ قانون اور احکام کا احترام نہیں کرتا، وہ ایک انقلابی شخص ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے کلاس۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ دعوت و تبلیغ بیان کریں۔ جواب ہے کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نرم دل انسان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے۔ اگلا پڑھنے کلاس، یہودیوں کا انکار۔ یہودیوں نے ان کی دعوت کو نہایت غرور اور حقارت سے رد کر دیا۔ جھیل کے کنارے تبلیغ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم چھوڑا اور جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ کے دین کا کام شروع کر دیا۔ دکھی انسانوں کا علاج اور تبلیغ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی، وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے۔ اسی طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی۔ اگلا پوائنٹ کلاس، تبلیغ کا آغاز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ، تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا موقع ملا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ ہائی کلاس مزید مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے انسان تھے؟ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو کس بات کی دعوت دی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے کلاس۔ سوال نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس شہر کو چھوڑا اور کہاں تبلیغ دین کا کام شروع کیا؟ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم چھوڑا اور جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا عرصہ دعوت و تبلیغ کا موقع ملا؟ جواب کلاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تھوڑا عرصہ، تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا موقع ملا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، یہودی کس بات سے گھبرا گئے؟ جواب، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، یہودی کس کے پاس مقدمہ لے کر گئے؟ جواب کلاس،
یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے۔ سوال نمبر 11، یہود نے سازش کے تحت کون کون سے الزامات لگائے؟ تحریر کریں۔ جواب کلاس، یہود نے الزامات لگائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلافات کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے، وہ قانون اور احکام کا احترام نہیں کرتا، وہ ایک انقلابی شخص ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر کلاس سوالات کے جوابات کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔